بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم اور سنہری دور تھا۔ آپ کی خلافت کا دور 6 ہجری سے شروع ہوا اور یہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ اس دوران اسلامی سلطنت کی حدود میں بے پناہ وسعت آئی اور اسلامی حکومت کی انتظامی، عدالتی اور معاشرتی نظام میں بہتری کے لیے اصلاحات کی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ آپ کی خلافت کے دور میں کئی اہم اسلامی فتوحات ہوئیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان فتوحات نے اسلامی سلطنت کو غیر معمولی وسعت دی اور دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں اسلام پہنچایا۔ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں عراق کو فتح کیا گیا۔ عراق اس وقت ایران کا حصہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں اسلامی فوج نے قادسیہ کے مقام پر ایرانی فوج کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑی اور فتح حاصل کی، اور اس کے بعد مدائن یعنی ایران کے دارالحکومت کو فتح کیا۔ اس طرح سے ایران کی عظیم سلطنت اسلام کے زیر سایہ آ گئی، اور اسی طرح سے ناظرین اکرام، حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں شام کی فتح کے لیے کئی معرکے ہوئے، جن میں یرموک کی جنگ مشہور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے رومی سلطنت کی فوج کو شکست دی اور بالآخر شام کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد دمشق اور حمص جیسے بڑے شہر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسلامی فوج نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ رومیوں نے شرط رکھی تھی کہ شہر کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب خود آ کر قبول کریں۔ چنانچہ حضرت عمر مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لائے اور اس شہر کو امن و امان سے فتح کیا اور یہاں پرامن معاہدہ طے پایا، جس سے تمام شہریوں کو امن فراہم کیا گیا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں مصر کو بھی فتح کیا گیا۔ حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں اسلامی فوج نے مصر پر حملہ کیا اور اسکندریہ سمیت پورے علاقے کو فتح کیا۔ مصر کی اس فتح سے اسلامی سلطنت کو مزید استحکام ملا۔ خلافت کی معاشرتی طاقت میں اضافہ ہوا کیونکہ مصر زرعی اور تجارتی لحاظ سے اہم علاقہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی ایران کو مکمل طور پر فتح کیا گیا۔ قادسیہ اور جلولہ کے معرکوں کے بعد نہاوند کی جنگ میں ایرانی سلطنت کو فیصلہ کن شکست دی گئی۔ یہ جنگ فتح الفتوح کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایرانی سلطنت کا بیشتر حصہ اسلامی خلافت میں شامل ہو گیا اور ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر بن خطاب کے خلافت کے دور میں شمالی افریقہ کے بعض حصوں میں بھی اسلامی فوج نے فتوحات حاصل کی۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
کی خلافت کے دور میں ہی شمالی افریقہ میں بھی فتوحات حاصل کی گئیں اور شمالی افریقہ کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا گیا۔ اگرچہ شمالی افریقہ مکمل طور پر بعد میں فتح کیا گیا، مگر اس دور میں اسلامی فوج نے اپنی پہنچ کو وہاں تک پہنچایا۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان عظیم فتوحات کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا رقبہ وسیع ہوا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچا۔ انہی عظیم فتوحات نے اسلامی تہذیب و تمدن کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا اور اسلامی علوم و فنون کا فروغ ممکن ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی، انصاف پسندی اور قائدانہ صلاحیتوں نے اسلامی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف کی بہترین مثالوں میں سے ہے۔ آپ نے ہی انصاف پر مبنی منظم عدالتی نظام قائم کیا، جس میں ہر ایک کے لیے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی گئی، چاہے وہ عام شہری ہو یا حکومتی اہلکار۔ حضرت عمر کا نظام عدل قرآن اور سنت کے اصولوں پر مبنی تھا۔ اس میں کسی قسم کی رعایت یا طرفداری نہ تھی۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں میں قاضیوں یعنی ججوں کی تعیناتی کی جو اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کرتے۔ آپ قاضیوں کی تقرری میں دیانتداری اور علم کو ترجیح دیتے اور ہر قاضی کو تاکید کرتے کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلے کرے اور ظلم سے بچے۔ حضرت عمر نے قاضیوں کو ہدایت دی کہ وہ عدالتی فیصلوں میں کسی بھی قسم کا دباؤ یا رعایت قبول نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے دور خلافت میں احتساب کا مؤثر نظام قائم کیا گیا۔ گورنر، عہدیدار اور خود قاضی بھی اس احتساب کے دائرے میں آتے تھے۔ اگر کسی عہدیدار یا قاضی پر بدعنوانی یا ظلم کا الزام لگتا تو اس کی تحقیقات کی جاتی اور ثابت ہونے پر سزا بھی دی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ کا یہ قول آپ کی انصاف پسندی کے اصولوں کی وضاحت کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں تک کہ حضرت عمر نے خود کو بھی احتساب کے دائرے میں شامل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر عام لوگوں سے پوچھتے کہ کیا ان کو حکومت سے کوئی شکایت ہے؟ اگر کسی کو کوئی شکایت ہوتی تو اس پر فوری طور پر کارروائی کی جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد تھا کہ انصاف صرف عدالتی نظام تک ہی محدود نہ ہو بلکہ حکومتی سطح پر بھی انصاف کو برقرار رکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی خلافت کے دور میں ججوں اور دیگر عہدیداروں کی پرکشش تنخواہیں مقرر کی گئیں تاکہ وہ رشوت سے بچ سکیں۔ حضرت عمر نے انصاف کی فراہمی کے لیے گواہی اور ثبوت کے معیار پر بھی توجہ دی۔ آپ نے قاضیوں کو ہدایت دی کہ وہ گواہی کا معیار بلند رکھیں، صرف وہ معتبر گواہی کو ہی قبول کریں۔ جھوٹی گواہی دینے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی تاکہ انصاف کے نظام کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کسی کو بھی انصاف سے بالا تر نہ سمجھا جاتا۔ آپ نے فرمایا میری رائے میں کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوا تو میں خود اس کے حق کے لیے لڑوں گا۔ آپ کا عزم تھا کہ کسی بھی قسم کی سماجی حیثیت یا عہدے کو عدالتی فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے عوام کے حقوق کی حفاظت کو عدل و انصاف کا حصہ سمجھا۔ آپ نے بیواؤں، یتیموں، غریبوں اور معاشرے کے نچلے طبقے کے حقوق کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں مختلف جگہوں پر بیت المال مقرر کیے جس سے ضرورت مندوں کی مالی مدد کی جاتی اور عوام کو ان کا حق ملتا۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قائم ہونے والے عدل و انصاف کے نظام نے اسلامی معاشرے کو امن، مساوات اور انصاف کا پیغام دیا۔ اس نظام کے تحت لوگ محفوظ اور مطمئن زندگی گزارنے لگے۔ آپ کی انصاف پسندی کے نتیجے میں لوگوں میں اپنے حقوق کا شعور اجاگر ہوا اور اسلامی سلطنت کی عوام میں محبت، اتحاد اور امن کی فضا قائم ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ میں بہترین اور منظم اسلامی اصولوں کے قیام کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلامی ریاست کو بہترین اصولوں کے مطابق چلانے اور انصاف و امن و ایمان اور عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے اہم انتظامی اصلاحات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ کی انتظامی اصلاحات میں نظم و ضبط، احتساب اور عوام کی خدمت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے اسلامی ریاست کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جن میں شام، عراق، مصر، یمن اور دیگر علاقے شامل تھے۔ ہر صوبے کا انتظام بہتر بنانے کے لیے ایک گورنر مقرر کیا جسے والی کہا جاتا تھا۔ ہر والی کو صوبے کے انتظامی، عدالتی، مالی اور فوجی امور کی ذمہ داری سونپی جاتی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر ہر والی کی کارکردگی پر خود نظر رکھتے اور کسی بھی غلطی پر انہیں جواب دہ ٹھہراتے۔ حضرت عمر نے اسلامی امور کی شفافیت اور عدل کے اصولوں کو قائم رکھنے کے لیے مضبوط احتسابی نظام متعارف کروایا۔ آپ گورنروں اور دیگر عہدے داروں کا باقاعدگی سے حساب لیتے۔ اگر کسی عہدے دار کے خلاف شکایت آئے تو اس کی مکمل تحقیقات کی جاتی اور ثابت ہونے پر سزا بھی دی جاتی۔ آپ نے اپنے عہدے داروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام کے خادم بن کر رہیں، نہ کہ حاکم۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا قیام کیا جو کہ ایک مرکزی خزانہ تھا۔ زکوٰۃ، خراج، جزیہ اور مال غنیمت کو جمع کر کے بیت المال میں رکھا جاتا تھا اور اسے عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ کیا جاتا۔ بیت المال سے یتیموں، بیواؤں، مسافروں اور مستحق لوگوں کی مدد کی جاتی۔ اس کے علاوہ فوجی اور سرکاری عہدے داروں کی تنخواہیں
بھی بیت المال سے ہی ادا کی جاتی۔ حضرت عمر نے فوج کو ایک مستقل ادارہ بنایا، اسلامی فوج کے لیے باقاعدہ تنخواہیں اور سہولتیں مقرر کی اور مختلف علاقوں میں چھاؤنیاں یعنی کہ فوجی کیمپ قائم کیے، جہاں پر فوجی تربیت حاصل کرتے اور ریاست کے دفاع کے لیے تیار رہتے۔ آپ نے فوج کے لیے مستقل وسائل کا انتظام کیا، ان کی باقاعدہ دیکھ بھال اور تربیت کا انتظام کیا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر نے اسلامی ریاست میں تیز تر پیغام رسانی کے لیے ڈاک کا نظام قائم کیا۔ مختلف شہروں اور صوبوں کے درمیان پیغامات پہنچانے کے لیے ڈاک کے گھوڑے مقرر کیے اور راستے میں مختلف مقامات پر ڈاک کے دفاتر قائم کیے۔ اس نظام کے ذریعے حکومتی پیغامات اور ہدایات فوری طور پر مطلوبہ جگہوں تک پہنچتی تھی۔ حضرت عمر نے اسلامی ریاست میں مردم شماری کروائی تاکہ عوام کی تعداد کے مطابق ان کی ضروریات کی جانچ کی جا سکے۔ اس مردم شماری کا مقصد تھا کہ ریاست کے وسائل کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے درست فیصلے کیے جا سکیں۔ آپ نے مختلف طبقات جیسے زمیندار، تاجر اور کاریگروں کو مختلف ٹیکسز کی بنیاد پر تقسیم کیا اور ان سے ٹیکس وصول کیے۔ آپ نے یتیموں، بیواؤں، مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ مختلف علاقوں میں سرائے پانی کے کنویں بنوائے تاکہ مسافروں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ آپ نے حکم دیا کہ کھیتوں کے قریب کنویں کھودے جائیں تاکہ کسانوں کو پانی مہیا کیا جا سکے۔ حضرت عمر نے قاضیوں اور ججوں کو انتظامی امور سے آزاد رکھا اور عدلیہ کو خود مختار بنایا اور ہر قاضی کو ہدایت دی کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں اسلامی ریاست کو مضبوط، منظم اور امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے پولیس کا نظام قائم کیا گیا۔ اسلامی ریاست میں پہلی بار پولیس، جسے شرطہ کہا جاتا تھا، متعارف کروایا گیا۔ آپ نے ہر علاقے میں پولیس اہلکار تعینات فرمائے جن کا کام نظم و نسق کو برقرار رکھنا، قانون پر عمل داری کروانا اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا تھا۔ حضرت عمر نے پولیس اہلکاروں کو رات کے وقت گشت کرنے کی تلقین کی تاکہ مضبوط امن و امان کو قائم کیا جا سکے۔ حضرت عمر خود بھی اکثر اوقات رات کو شہروں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ شہریوں کے مسائل اور ان کی ضروریات کا علم ہو سکے۔ اسلامی ریاست کو پرامن اور عدل پر مبنی معاشرہ بنانے کے لیے جیل خانہ جات کو بھی متعارف کروایا گیا، جہاں مجرموں کو قید میں رکھ کر ان کی اصلاح کرنا اور معاشرے کو جرائم سے پاک رکھنا یقینی بنانا مقصد تھا۔ حضرت عمر کا جیل خانہ جات کا نظام آج بھی اسلامی اصولوں پر قید و بند کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس میں قیدیوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی اصلاح، معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ گو کہ ناظرین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور مکمل معاشرتی دور تھا، جس میں اسلامی ریاست کو ایک منظم، عدل و انصاف پر مبنی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا مثالی نمونہ بنایا گیا۔ ان کے دور حکومت میں معاشرتی اصولوں اور اقدار کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا گیا۔
آپ کی خلافت کے اثرات خلافت راشدہ کے بعد آنے والے وقتوں تک برقرار رہے۔ اس دور میں ریاست کا مقصد معاشرے کے ہر فرد کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا اور عدل و انصاف کو فروغ دینا اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا اور ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جس میں ہر شخص اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے۔ اور آخر میں ناظرین اکرام، اگر آپ اس طرح کی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نگہت ٹیلز کو دیکھتے رہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے کمنٹس باکس کو اپنی خوبصورت رائے کے ساتھ آراستہ کریں تاکہ ہمیں اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنانے کے لیے مدد مل سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔